بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم حاجی لشکری صاحب، جناب محترم شاہد خان عباسی صاحب، جناب محترم مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، جناب محترم مفتاح اسماعیل صاحب، میر ہمایوں کرد صاحب اور یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے سیاسی قائدین، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے میں پیس بلوچستان فاؤنڈیشن کے رہنماؤں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مجھے بلوچستان کے ایک اہم ایشو پر بات کرنے کا موقع فراہم کیا. معزز خواتین و حضرات، آپ سب لوگوں کے علم میں ہوگا کہ بلوچستان وسائل سے مالا مال خطہ ہے، لیکن بدقسمتی سے اہل بلوچستان ان تمام بنیادی سہولیات سے محروم ہے. اگر دیکھا جائے دنیا کے جس خطے میں معدنیات نکلتے ہیں یا ان کا ایک بڑا ساحل ہوتا ہے جہاں پوری دنیا آسانی سے اپنے سامان کو پہنچا سکتا ہے، ان خطوں میں اور ان کے رہنے والے باسیوں کو خوشحالی نصیب ہوتی ہے. وہ تمام شعبوں میں آگے یکساں ترقی کرتے ہیں، لیکن بلوچستان وہ بد نصیب خطہ ہے کہ جہاں پر ان کے جس ایریا سے معدنیات نکلتے ہیں وہاں کے لوگوں میں ایک بے چینی پیدا ہوتا ہے، ایک ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے. وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہاں بلوچستان میں اگر دیکھا جائے کہ سوئی سے گیس نکلتا ہے، وہاں کے جو باسی ہے ان کو گیس میسر نہیں ہے. جب گوادر بندرگاہ ایک انٹرنیشنل بندرگاہ ہے اور وہاں کے لوگوں کو بنیادی چیزیں نصیب نہیں ہوتی اور وہاں پہ لوگوں کو بے دخل کیا جاتا ہے، جو مقامی آبادی ہوتی ہے یا جو سوئے کے علاقے ہے وہاں پر ان کو سوئی گیس میسر نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے بلوچستان کا جو باشعور طبقہ، باشعور نوجوان جو اپنے انفرادی خواہشات کو ایک طرف رکھ کے اجتماعی مفادات کے حوالے سے آواز اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بلوچستان سے جو چیزیں نکلتی ہے اس پہ سب سے پہلے ہمارا حق ہے، اس پہ سب سے پہلے اہل بلوچستان کا حق ہے اور اس پر سب سے زیادہ حق اہل بلوچستانیوں کا ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ملکی سطح پر تمام رائٹس تمام شہریوں کے لیے برابر ہے، لیکن ان 74 سالوں میں جب ہم بلوچستان پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں وہاں پر اپنی جو حق ہے وہ ہمیں 1% بھی نہیں دیا جاتا. اور اس کے علاوہ ہمارا جو باشعور طبقہ یا جو پولیٹیکل ورکر یا جو لیڈر ان بنیادی چیزوں کو اجاگر کرتا ہے تو وہ ان یہاں بسنے والے ملک کے طاقتور اداروں کو ناگوار گزرتی ہے اور وہ ان کے آواز کو دبانے کے لیے ماورا آئین اقدامات اٹھاتے ہیں، انسانی حقوق کی وائلیشن کرتے ہیں. پاکستان کا جو آئین کا حلف اٹھایا جاتا ہے وہی ادارے اپنی حلف کی توہین کرتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو اٹھا کے زندانوں میں پھینکا جاتا ہے. اگر دیکھا جائے بلوچستان میں ہر آمر کے دور میں یہاں پہ فوج کشی کی گئی، یہاں کے باسیوں کو اٹھایا گیا، لوگوں کو زندانوں میں ڈالا گیا اور ان کی آج تک نام و نشان بھی نہیں ہے. اور اسی طرح جس طرح میرے بھائی نے ذکر کیا تھا احمد شاہ کے خاندان کے حوالے سے، احمد شاہ کو سردار اختر جان کے بھائی اسد کے ساتھ اٹھایا گیا تھا اور آج تک پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے. اور یہ سلسلہ جاری رہا. یہاں پہ مشرف دور میں جب مشرف برسر اقتدار آئی تو بلوچستان میں پولیٹیکل لیڈرز کو، بلوچ طلباء کو، بلوچ باشعور طبقے کو بے دھڑک اٹھانا شروع کیا
جس میں سب سے پہلے میرے انکل علی اصغر کو 2000 میں اٹھایا گیا، پھر 14 دن کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا، پھر اس کے بعد 18 اکتوبر 2001 کو اٹھایا گیا۔ آج تک علی اصغر کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں پر ہے، کس حال میں ہے، آیا وہ زندہ بھی ہے کہ آیا وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 2005 اور 2007 میں ڈیرہ بگٹی اور کولو میں فوجی آپریشن کیا گیا، جہاں پر ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر خان بگٹی کا قصور یہ تھا کہ اس نے کہا کہ جو وسائل بلوچستان سے نکلتے ہیں ان پہ سب سے پہلے بلوچستانیوں کا حق ہوگا، اور یہی چیزیں ان ملک کے طاقتور اداروں کو ناگوار گزری، اور اس بوڑھے شخص پہ جس کی عمر 80 سے اوپر تھا فوج کشی کی گئی اور اس کو دوران آپریشن شہید کیا گیا، اور وہاں سے کافی لوگوں کو اٹھایا گیا، اور یہ سلسلہ بلوچستان کے تمام اضلاع میں جاری ہے۔ اگر آپ مکران بیلٹ کو دیکھیں وہاں پر بھی جو فوجی آپریشن جاری ہے، اور وہاں اگر آپ سروے کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مکران بیلٹ سے تقریباً 80% کے قریب خاندان مائگریٹ کر کے دوسرے علاقوں کی طرف چلے گئے ہیں، اور وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا گیا ہے۔ اور اسی طرح میں بتاتا چلوں کہ 2005 اور 2007 میں جو ڈیرہ بگٹی میں فوجی آپریشن کیا گیا، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ڈیرہ بگٹی سے 6000 خاندان مائگریٹ کر کے دوسرے علاقوں کو گئے ہیں، اور اسی طرح 7000 کے قریب فیملیز کولو سے مائگریٹ کر کے دوسرے علاقوں کو چلے گئے ہیں۔ تو ان کا آج تک نہ ان کے حوالے سے آباد کاری کے حوالے سے پالیسیاں ترتیب دی گئی، اور نہ ہی ان کو دوبارہ آباد کیا گیا، اور نہ ہی ان کو پاکستانی شہری سمجھا گیا۔ اور اسی طرح جس طرح ہزاروں خاندان زندانوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے حوالے سے وائس فار بلوچ مسنگ پرسن قانونی جنگ لڑ رہا ہے، ایک پرامن طریقے سے ان کے لیے احتجاج کر رہا ہے۔ ہماری آرگنائزیشن کا مقصد بھی یہی ہے، ہماری جہد کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس ملک کے شہری سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آئین کی بالادستی ہو۔ ہم بار بار یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے لوگ ریاست مخالف ایکٹیویٹیز میں موجود ہے تو یہاں پر عدالتیں بنے ہوئے ہیں، آپ ان کو عدالتوں میں پیش کر دو، آپ ان کو سر عام پھانسی دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں غم نہیں ہوگا، ہمیں دکھ نہیں ہوگا۔ ہمیں صرف اور دکھ یہ ہے کہ میں ایک افیکٹڈ فیملی سے میرا تعلق ہے، 22 سالوں سے میں سفر کر رہا ہوں، آج تک اس ایٹمی ریاست نے یہ گوارا نہیں کیا، آج تک اس ایٹمی ریاست کے انصاف کے فراہمی کے لیے بنائے گئے اداروں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ مجھے ان ملکی قوانین کے تحت انصاف فراہم کیا جائے۔ اور ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے کہ ہمارے پیاروں پہ اگر کوئی الزام ہے آپ ان کو عدالت کے ذریعے سزا دو۔ جس آئین اور قانون کی آپ لوگوں نے حلف اٹھایا ہے اس آئین اور قانون کے ذریعے آپ لوگ ان کو انصاف کے کٹہرے میں لاؤ۔ ہم یہ مطالبہ نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے آپ لوگوں کو چھوڑ دو، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے اگر آپ یہ سفر دیکھیں 2011 سے لاپتہ افراد کے مسئلے پر ایک کمیشن بنایا ہوا ہے جس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو صرف اس وجہ سے بنایا گیا جو سپریم کورٹ میں جو کیسز بھی چلے تھے وہاں پر جب ثابت ہوا کہ بلوچستان کے اندر پاکستان کے اندر لوگوں کو اٹھانے میں ملک کے طاقتور ادارے ملوث ہیں تو اس ٹائم کی پیپلز پارٹی کی حکومت سپریم کورٹ میں آ کر کہا کہ اس حوالے سے ہم نے ایک کمیشن بنایا ہے، اس کمیشن کا کام یہ ہے کہ وہ تحقیقات کرے گا اور جو حقائق ہے جو ان چیزوں میں ملوث ہے جبری گمشدگیوں کے حوالے سے ان کو منظر عام پر لائے گا اور قانون سازی کی سفارش کرے گی۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کمیشن جس کا کام 1 سال میں پورا ہونا تھا وہ گزشتہ 11-12 سالوں سے ابھی تک کیسز کی ہیئرنگ کر رہی ہے۔ اس کی آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، جب اس کے سامنے شواہد آ جاتے ہیں اس نے تقریباً 700 کے قریب آل اوور پاکستان سے
प्रोटेक्शन आर्डर्स जारी किए हैं। जिन लापता अफराद के केसेस में शवाहिद आए थे तो प्रोटेक्शन आर्डर उन्होंने जारी किया, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक उन्होंने सिफारिश नहीं की कि इस हवाले से ये इदारे मुलविस है। अगर देखा जाए उसके कारकर्दगी के हवाले से तो जब प्रोटेक्शन आर्डर्स पे अमल दरामद नहीं होता तो वो अपनी उन्हीं प्रोटेक्शन आर्डर्स के अगेंस्ट में जाता है, उन केसेस की दोबारा GIT करवाती है और उन केसेस को खराब करके उनको जुबरी गुमशुदगी के जमरे से निकालता है। तो ये है हमारे इंसाफ के फराहमी के लिए बनाए गए इदारे। और इसके अलावा अब मेरे ख्याल में पिछले गवर्नमेंट में फारूक नसीम के सरबराही में एक कमीशन बनाया गया था, वो भी अधूरा काम करके अपना छोड़ा गया। और मौजूदा गवर्नमेंट के लॉ मिनिस्टर नजीर ताड़ के सरबराही में एक कमीशन बनाया गया था, वो भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे चुका है। अब तकरीबन 4 कमीशन इस हवाले से काम कर रही है, लेकिन उनका कोई भी रिजल्ट नहीं है। अगर इस हवाले से आप हुकूमतों का किरदार देखे, वहां पर भी हमें अफसोस होता है कि जो हमारे मेन पॉलिटिकल पार्टीज है, जो पाकिस्तान सतह के पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका अगर आप किरदार उठा के देखें, वहां पर भी आपको मायूसी के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। वहां पर अगर आप देखें जो पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन में होते हैं तो वो इस मसलों को लेकर बड़ा इन मसलों पे चर्चा करते हैं, ताकतवर इदारों के खिलाफ बोलते हैं, अपने मकासद हासिल करने के लिए जब उनको इक़्तिदार मिल जाता है वो फिर लापता अफराद के हवाले से खामोशी इख्तियार करते हैं। मैं इस हवाले से कहना चाहता हूं कि 2021 में जब हम लोगों ने इस्लामाबाद में धरना दिया था बलूचिस्तान के माँ और बहनों के साथ, वहां पर हमारे साथ ने जो अब बरसर इक़्तिदार PDM पार्टीज जो है उनके सारे कायदीन हमारे पास आए थे, बशमूल मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के, वो वहां पर आई थी और उन्होंने कहा था कि हम इस मसले को हल करेंगे। और उन्होंने इमरान खान को मुखातिब होकर कहा था कि आपको इदारों से डरना नहीं चाहिए, आपको अल्लाह से डरना चाहिए, आपको इन लोगों को, इन मिस्कीन लाचार और बेबस खवातीन को जवाब देना चाहिए, आपको इदारों को जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि उनके कायदीन यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज तक जब वो बरसर इक़्तिदार उनकी पार्टी आई तो आज तक उन्होंने एक ट्वीट गवारा नहीं किया लापता अफराद के हवाले से। तो ये संजीदगी है हमारी मरकजी पॉलिटिकल पार्टीज की। अगर इस तरह देखा जाए तो इससे हम ये समझते हैं कि इदारों के साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने भी अपना विजन छोड़ा है, वो सिर्फ इक़्तिदार की जंग में शामिल है और जो यहाँ के बुनियादी हकूक है, बुनियादी राइट्स है, उस पर वो बिल्कुल अपनी आंखें बंद की हुई है। हम उन्हें कहना चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों का मंशूर यही है कि वो अपने पिसे हुए अवाम और वो अपने गरीब अवाम और जिनके साथ जुल्म और ज्यादती होता है उनकी दादरसी करे, उनकी आवाज बने, उनकी रहनुमाई करे और उनको इंसाफ फराम करे, वो भी मुल्की कवानीन के तहत। आज अफसोस से कहना पड़ता है, आप पाकिस्तान के अंदर उठा के देखे, बामुश्किल आपको कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नजर आएगा जिसका विजन इक़्तिदार से पहले भी वही हो और इक़्तिदार के बाद भी वही हो, जिसकी वजह से आज हमारे पॉलिटिकल पार्टीज अपनी इक़्तिदार की खातिर उन इदारों की तरफ चले जाते हैं, उन इदारों की पूजा करते हैं और उन्हीं की तरफ चले जाते हैं ताकि उनको इक़्तिदार मिले। मैं कहना चाहता हूं अगर यही पॉलिटिकल पार्टीज अपने पिसे हुए अवाम की, अपनी लाचार माँ और बहनों की, अगर बलूचिस्तान के माँ और बहनों के ऊपर ये अपना दस्त शफ़क़त रखते या ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर जिनके साथ जुल्म और ज्यादती हुआ है उनके खिलाफ वो आवाज बुलंद करते, मैं दावे से कहता हूं कि आज उनका कशकोल इन इदारों की तरफ नहीं होता। उनको ये इदारे मिन्नत समाजत करते, अवामी मसाइल के हवाले से उनको मिन्नत समाजत करते, उनके तरीक़ेकार के हवाले से उनको मिन्नत समाजत करते, लेकिन उन्होंने अपना असल काम छोड़ के जिस तरफ उनको जानना चाहिए था, अफसोस से कहना है पड़ता है कि उस तरफ वो लोग नहीं गए और जिस तरफ उनको नहीं जानना चाहिए था वहां पर वो गए, जिसके वजह से वो आज, मैं उनको इस स्टेज पे ये कहना चाहता हूं कि वो उनकी गुलामी की तरफ गए लेकिन आजादी की तरफ नहीं गए। मैं कहना चाहता हूं इस मुल्क की आजादी इसी में है
کہ آپ اپنے عوام کی داد رسی کریں, آپ اپنی مظلوم لاچار ماں اور بہنوں کی آواز بنے, آپ سرخرو ہوں گے اور پاکستان میں امن آئے گا. اگر آپ ان چیزوں کو اگنور کرو گے تو آپ لوگوں کا حال یہی ہوگا. اور اسی طرح میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈر کو, پولیٹیکل پارٹی میں رہنے والوں لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو پولیٹیکل اگر ورکر پورا عمر اپنا کسی سیاسی پارٹی میں گزارتا ہے, جب وہ بہت سے چیزوں پہ وہ اگر بات کرنا چاہتا ہے تو ان کو انہی اداروں کی طرف سے, انہی چیزوں کی طرف سے ان کے پارٹی پہ دباؤ ہو جاتا ہے اور ان کو پارٹی سے معطل کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں پر بھی بہت سے ہمارے مرکزی رہنما بیٹھے ہوئے ہیں. نواز کھوکھر صاحب ہے جس نے ہیومن رائٹس کے بنیاد پر کام کیا, آج آپ دیکھیں پارٹی کے لیول پر اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے. فرحت اللہ بابر اس بلوچستان پاکستان کے لیول پر بنیادی مسائل پر انہوں نے بات کی, لیکن یہ چیزیں ان کو ناگوار گزری, اس کو بھی پارٹی سے سائیڈ لائن کیا گیا. تو یہ ہمارے پولیٹیکل ورکروں کے لیے, یہ ہمارے پولیٹیکل قائدین کے لیے ایک اشارہ ہے. تو آئے ان چیزوں کے حوالے سے ابھی سے ہم یہ تیار کریں, یہ عائد کریں کہ ہمیں اپنے عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں ان پہ ہم بات کریں گے. اور ہمیں یہ افسوس ہوتا ہے کہ بلوچستان کے جتنے بھی لوگ ہیں, پاکستان کے سطح پر جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہوں نے آج تک بلوچستان کے بنیادی مسائل پر بات نہیں کی, اور انہوں نے آج تک بس بلوچستان کے درد اور اذیت پر بات نہیں کی. آپ دیکھیں جس طرح میں نے کہا تھا کہ بلوچستان کے جس طرح گوادر کا مسئلہ اٹھا کے دیکھے, وہاں پر گوادر بنا ہے, جہاں ایک انٹرنیشنل پورٹ بنا ہوا ہے, وہاں کے لوگوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑنی چاہیے تھی, لیکن کیوں وہاں کے لوگ ڈرتے ہیں, ایک خوف میں مبتلا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے جو ریسورسز حاصل ہو رہے ہیں یا جو آمدنی حاصل ہو رہا ہے وہ بنیادی لوگوں کو وہاں سے مائگریٹ کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. ان کو وہاں کے جو چیزیں ہیں ان کو وہاں پہ ان میں شامل نہیں کیا جا رہا ہے. جو آواز اٹھاتے ہیں, گوادر کا آپ تحریک اٹھا کے دیکھیں, وہاں پہ کافی خواتین اٹھے اپنے بنیادی رائٹس کے حوالے سے, لیکن ان کو بزور طاقت خاموش کیا گیا. اسی طرح بلوچستان کے دوسرے مسائل کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا کہ جنہوں نے آواز اٹھائی تو ان کو بھی خاموش کیا گیا. تو یہ مسئلے ہیں کہ ان کے حوالے سے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو, جو چاہتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہو, ان کو چاہیے کہ ان بنیادی رائٹس کے حوالے سے اپنی بات کرے. میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے اگر دیکھا جائے ہماری جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا جتنی گورنمنٹس ہم پہ برسر اقتدار آئی, سب نے بلوچستان کے مسئلے کو صرف ایک سیکورٹی کا مسئلہ قرار دیا. اور 74 سالوں سے آپ دیکھیں بلوچستان کے اندر جتنی بھی گورنمنٹس برسر اقتدار آئی, پہلے تو انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے, پہلے انہوں نے کہا کہ بھئی بلوچستان کے لوگوں کے اوپر فوج کشی کی گئی ہے, ان کے حقوق پامال کیے گئے ہیں, ان کے وسائل کو بے دردی سے لوٹا گیا ہے, ہم ان کو ان کے جائز مقام دیں گے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے ایک بھی پولیٹیکل پارٹی, ایک بھی برسر گورنمنٹ حکومت یہ بتائے کہ اس کے بعد انہوں نے بلوچوں کے زخموں پر, اہل بلوچستان کے زخموں پر مرہم رکھا ہے یا نمک پاشی کی ہے. تاریخ گواہ ہے, ہمارے یہاں پہ سارے دوست بیٹھے ہوئے, اس کے بعد پھر بلوچستان میں طاقت کا استعمال شروع ہوا ہے. ہمیں بتایا جائے کہ لوگوں کو ڈر اور خوف دلانے کے لیے یہاں کے ہمارے نوجوانوں کے سینوں کو ڈرل کیا گیا, ان کے سروں میں گولی ماری گئی, ان کے سروں کو ڈرل کیا گیا, اور یہاں ہزاروں کی تعداد میں بلوچ طلباء کو اٹھایا گیا, بلوچ دانشوروں کو اٹھایا گیا, حتیٰ کہ پولیٹیکل وابستگی بنیاد پر, اجتماعی سزا کے بنیاد پر یہاں پہ باپردہ بلوچ خواتین کو بھی اٹھایا گیا. اور اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ 6 دن کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا, اور ان کو اس بنیاد پہ اٹھایا گیا کہ ان کی خاندان کی سیاسی وابستگیاں ہے. تو یہاں تک لوگ انتقام میں گرے ہوئے ہیں.
تو ہم ان مقتدر قوتوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ان 74 سالوں میں آپ نے بلوچستان کو سیکورٹی کا مسئلہ قرار دیا، آپ نے طاقت کا استعمال کیا، کیا آپ نے بلوچستان میں ہمیں بتائے آپ نے بلوچستان کے اندر امن لایا؟ آج آپ کو بلوچستان کے گھر گھر سے نفرت مل رہا ہے، آج بلوچستان کے چپے چپے میں آپ کے خلاف لوگ نکل رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ طاقت کا استعمال ہے۔ آپ نے بلوچ قوم کے پرامن آوازوں کو آپ نے دبانے کی کوشش کی۔ آپ پاکستان کا تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جو پولیٹیکل ورکر اپنی بنیادی حقوق کے حوالے سے پرامن احتجاج کیا، آپ نے ان کے لیے وہ راستے بند کر دیے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب آپ پرامن آوازوں کو دباؤ گے تو وہ ناسور بنیں گے، جب وہ ناسور بنیں گے وہ نہ اس کا حل نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوگا، نہ وہ یہاں کے ملک کے طاقتور اداروں کے پاس ہوگا، اور نہ ہی وہ یہاں کے پولیٹیکل پارٹیوں کے پاس ہوگا۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ ملک کے طاقتور اداروں کو بھی ہوش کا ناخن لینا چاہیے، پاکستان کے مین مرکزی پولیٹیکل پارٹیوں کو بھی ہوش کا ناخن لینا چاہیے، پاکستان کے پولیٹیکل ورکروں کو بھی ہوش کا ناخن لینا چاہیے، پاکستان کے دانشوروں کو بھی ہوش کا ناخن لینا چاہیے، اور بلوچستان کے مسئلے کو ایک سیاسی مسئلہ سمجھنا چاہیے اور اس مسئلے کو سیاسی طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کشمیر میں تو آپ وہاں پہ ظلم اور زیادتیوں پر آپ بات کرتے ہو، پولیٹیکل پارٹیز بات کرتے ہیں، گورنمنٹس بات کرتے ہیں، وہی چیزیں اگر بلوچستان کے اندر ہوتے ہیں کیوں یہاں پر کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیوں پاکستان کے جو مرکزی پارٹیاں ہیں وہ کیوں اس مسئلے کو سنجیدہ نہیں لیتے؟ ہم یہ آج ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں بہت دیر ہونے جا رہا ہے اور بہت دیر ہوا ہے۔ بلوچستان کے لوگوں کو آپ لوگوں نے دیوار سے لگایا ہے، بلوچستان کے نوجوانوں کو آپ لوگوں نے دیوار سے لگایا ہے، بلوچستان کے پول جیسے نوجوانوں کی آپ لوگوں نے مسخ شدہ لاشیں پھینکی ہے۔ ہم آپ لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ اب بھی آپ لوگوں کے ساتھ وقت ہے، آپ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آؤ، اپنا جو یہ طاقت کا استعمال ہے اسے بند کر دو، بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کرو، ان کے محرومیوں کو دیکھو، ان کے جو باپردہ خواتین آپ لوگوں کو روڈوں پہ نظر آ رہا ہے ان کے سروں پہ دست شفقت رکھو۔ اگر یہ آج بلوچ مظلوم ہے، اگر آج بلوچ یہ ظلم سہ رہا ہے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے۔ اگر دنیا میں دیکھا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفر کا معاشرہ تو قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم اور جبر کا معاشرہ کسی حالت میں بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ اور اگر آپ ظلم کرنے والوں کی ہسٹری دیکھیں، میرے خیال میں آپ کو یزید کا نام و نشان نظر نہیں آئے گا۔ آج جو بھی لوگ یزید کا نام لیتے ہیں سب کو پتا ہے آج مظلومیت کی بنیاد پر، حق کی بنیاد پر حسین آج بھی زندہ ہے۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کے مرکزی لیڈرشپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ یہ تو کر سکتے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے، بلوچستان کے محرومیوں کے حوالے سے، بلوچستان میں ظلم اور زیادتیوں کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے۔ اگر وہ کسی اسٹیج پہ جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہاں اگر وہ 80% اپنے پنجاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اپنے لوگوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کم سے کم 20% تو بلوچستان کے حوالے سے بات کرے۔ اگر 20% نہیں ہوتا ہے کم سے کم 10% تو بات کرے۔ اگر 10% نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم اگر ہمیں اپنے لوگ سمجھتے ہیں تو 5 منٹ تو ہمارے لیے تو کم سے کم آپ فورمز پہ بات کرو۔ لیکن ہمیں وہاں پہ یہ بلوچستان کے جو محرومیہ ہے، جو یہاں پہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، یہ جو یہاں پہ ماورائے آئین اقدامات ہے یا جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے، ہمیں مرکز کے سطح پر کوئی بھی دانشور، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، کوئی بھی مرکز کا بندہ ہمیں وہاں پہ بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ تو میری گزارش ہوگی اپنے قائدین سے کہ وہ بلوچستانیوں کو مزید محرومی کی طرف نہ دکھالے اور مزید ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ ان کے زخموں پر مرہم پٹی لگائے اور ان کے آواز میں آواز بنے اور ان کو انصاف فراہم کرنے میں اپنی کردار ادا کرے۔ میں آخر میں محترم حاجی لشکری صاحب اور
पीएस बलूचिस्तान फाउंडेशन के तमाम रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो उन्होंने आज मुझे बलूचिस्तान के बुनियादी मसाइल पर बात करने का मौका फराहम किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जितने भी हमारे लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज है, ये सारे जिबरी गुमशुदगियों का भी मसला अहले बलूचिस्तान का मसला है। यहाँ जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रहे हैं वो भी हम सब का मसला है। यहाँ पे फेक इनकाउंटर्स के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, वो भी आप लोगों के बच्चे हैं। आप सब लोगों को इन जुल्म और ज्यादतियों के खिलाफ भरपूर अपना आवाज रिकॉर्ड कराना चाहिए। अगर आज बलूचिस्तान के खवातीन अकेले निकलते रोडों पे एहतजाज करते तो मैं समझता हूं ये अहले बलूचिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मकतबा फिक्र से हो, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे वो उनका ताल्लुक कहीं से भी हो, और मेरी गुजारिश होगी मरकजी पार्टियों से, मरकजी कायदीन से कि वो बलूचिस्तान को मजीद इग्नोर न करे, वो अहले बलूचिस्तान की आवाज बने, ताकि जो यहाँ पे मावराए आईन इक़दामात हो रहे हैं, जो इंसानियत सोज मजालिम ढाए जा रहे हैं, जो लापता अफराद का मसला है, जो मसक शुदा लाशों का मसला है, या जो बलूचिस्तान के साइल और वसाइल का मसला है, वो यहाँ के लोगों के ऊपर खर्च हो और मावराए आईन इक़दामात का रास्ता रोका जा सके। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।